بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے یہ سوال کیا ہے کہ میرے والد صاحب پر کچھ قرضہ ہے تو وہ مجھ سے مانگ رہے ہیں کہ مجھے 2 لاکھ دے دیں۔ اب میرے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے اور میری تنخواہ بھی اتنی نہیں ہے، جتنی تنخواہ ہے وہ کھانے پینے کے لیے ہی کافی ہوتی ہے۔ تو اب اگر میں 2 لاکھ روپے والد صاحب مانگ رہے ہیں، میں نہیں دیتا تو کیا میں ان کا نافرمان کہلاؤں گا یا نہیں کہلاؤں گا؟ دیکھیں، اس حوالے سے کہ یہ والدین کی نافرمانی میں آتا ہے یا نہیں آتا، والدین کی نافرمانی کی چند صورتیں علماء کرام نے بیان کی ہیں، وہ چند صورتیں میں مختصراً عرض کر دیتا ہوں تو افادہ عامہ کے پیش نظر، تو جس کے ذریعے یہ جانا جا سکتا ہے کہ ہمارے کسی فعل سے والدین کی نافرمانی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، اور پھر خاص اس صورت کا حکم عرض کرتا ہوں۔ یاد رکھیں کہ والدین کے ساتھ نافرمانی یہ ہے، والدین کی نافرمانی یہ ہے کہ ان سے حسن سلوک نہ کیا جائے۔ اب کتنی صورتوں میں نافرمانی بنتی ہے؟ کئی صورتیں ہیں۔ نمبر 1، والدین کو اپنے کسی بات سے یا اپنے کسی کام سے یا کسی سبب سے انہیں غمگین کرنا یا انہیں رلانا، اور اس کو علماء کرام نے کبیرہ گناہوں میں قرار دیا ہے۔ اسی طرح نمبر 2، والدین کو جھاڑنا، انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنا، ان پر غصہ کرنا، ان کے آگے آواز کو بلند کرنا، یہ بھی والدین کی نافرمانی ہے۔ نمبر 3، غصے سے والدین کی طرف نظر کرنا، والدین کی طرف دیکھنا، یہ بھی ان کی نافرمانی ہے۔ نمبر 4، والدین سے گھر کے کام کاج کروانا، ان سے نوکروں جیسا سلوک کرنا، جیسا کہ آج کل بعض نالائق اولاد کرتی ہے کہ والدہ سے گھر کے کام کرواتے ہیں اور والد سے باہر کے سارے کام کروائے جاتے ہیں۔ البتہ اگر والدین صحت مند ہوں اور اپنی خوشی سے ایسے کام کریں تو نافرمانی نہیں، لیکن اولاد کو چاہیے کہ جتنا ہو سکے انہیں کام نہ کرنے دیں اور آرام کرنے کی عرض کریں۔ نمبر 5، والدہ نے کھانا پکایا تو اس کے پکائے ہوئے کھانے میں عیب نکالنا، اگر وہ کھانا اچھا نہیں لگ رہا تو خاموشی سے کھانا چھوڑ دیا جائے، عیب نہیں بتانے چاہیے، یہ بھی نافرمانی میں آئے گا۔ نمبر 6، جب والدین بات کریں تو چہرے پر ناپسندیدگی کے آثار ظاہر کرنا اور بغیر سوچے سمجھے ان کی حق بات کی تردید کرنا، اسے رد کر دینا بھی نافرمانی ہے۔ نمبر 7، کسی اہم مسئلے میں والدین سے مشورہ نہ لینا، جیسے بچے یا بچی کی شادی کرنی ہو تو والدین کو یکسر نظر انداز کر دینا، کوئی نیا کام شروع کرنا ہو تو والدین سے اس کا تذکرہ نہ کرنا، کہیں سفر پہ جانا ہو تو ان کو نہ بتانا، نہ ان کی اجازت لینا، تو یہ بھی والدین کی دل آزاری کا سبب بنتی ہیں یہ سارے کام، تو اس سے بھی بچنا۔ نمبر 8، بغیر اجازت والدین کے کمرے میں داخل ہونا۔ نمبر 9، دیگر رشتہ داروں سے والدین کی شکایات کرنا جس سے والدین کو ایذا ہو، تکلیف ہو۔ نمبر 10، والدین کو گالیاں دلوانا، والدین کو گالی دینا ناجائز اور نافرمانی تو ہے ہی، لیکن کسی کے والدین کو گالی دے کر اس سے اپنے والدین کو گالیاں دلوانا بھی، یہ بھی والدین کی نافرمانی ہے۔ نمبر 11، گھر میں ایسی چیز لانا جو والدین پر ناگوار گزرے، جیسے گانے باجے لگانا، کتا پالنا یا ایسے شوقی جانور یا اور چیز لانا جنہیں والدین ناپسند کرتے ہوں، تو یہ بھی والدین کی نافرمانی ہے۔ اسی طرح نمبر 12، والدین کے سامنے کوئی خلاف شرع فعل کرنا، جیسے فلمیں ڈرامے دیکھنا، شراب پینا، یا کوئی جائز کام ہی ہو لیکن والدین ناپسند کرتے ہوں تو وہ بھی والدین کے سامنے کرنا ان کی نافرمانی ہوگا، جیسے سگریٹ، پان، نسوار، گٹکا وغیرہ استعمال کرنا جسے وہ ناپسند کرتے ہیں، تو یہ ان کی بالکل نافرمانی ہے۔ نمبر 13، بیوی کی اطاعت کو والدین کی اطاعت پر مقدم رکھنا، کیونکہ جو بیوی کا غلام ہو وہ والدین کا فرمان بردار ہو، یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ ایک ہی بات بیوی نے کہی اور والدہ نے کہی تو بیوی کی بات پر عمل کرنا اور والدہ کی بات کو چھوڑ دینا، یہ والدہ کی نافرمانی ہے۔ نمبر 14، والدین سے الگ تھلگ رہنا، جب والدین کو حاجت ہو تو کام نہ آنا، اور یہ جو مسئلہ ہے یہ تو گھر گھر میں ہے، جب بیٹے کی شادی ہوتی ہے
وہ یا تو الگ گھر میں منتقل ہو جاتا ہے اور کئی کئی دنوں تک والدین کا دیدار بھی نہیں کرتا، والدین کو کوئی کام ہو تو نہ کرنے کے بہانے کرتا ہے۔ نمبر 15، بخل کرنا۔ جب والدین کو پیسوں کی حاجت ہو تو بخل سے کام لینا یا تو دینا ہی نہیں، یا کم آمدنی کا رونا رونا، یا دینا تو تھوڑے بہت دے دینا جو ان کی حاجت کو پورا نہ کر سکیں، جبکہ بیوی اور اولاد پر کھلے دیر سے خرچ کرنا۔ نمبر 16، والدین کے مرنے کی تمنا کرنا۔ نمبر 17، باپ کی زندگی میں ہی ان سے حصہ مانگنا، کہ بعض دفعہ اولاد والدین کی زندگی میں ہی ان سے حصہ مانگتی ہے، جو والدین کے لیے بہت تکلیف دہ بات ہوتی ہے۔ نمبر 18، بوڑھے والدین کو اولڈ ہاؤس چھوڑ آنا۔ یہ والدین کی ایسی نافرمانی ہے جو ہو سکتا ہے دن میں کئی مرتبہ ہوتی ہو۔ جب بھی والدین اپنے بچوں کی اس حرکت کو سوچتے ہوں گے تو ان کا دل دکھتا ہوگا۔ نمبر 19، والدین کا وہ جائز حکم نہ ماننا جس کے پورا نہ ہونے پر والدین کی دل آزاری ہو۔ مثلا والدین کہیں کہ فلاں چیز پکڑا دو، فلاں کام کر دو، لیکن اولاد نہ کرے، تو یہ بھی والدین کی نافرمانی ہے۔ یاد رہے کہ اگر والدین خلاف شرع کام کرنے کا حکم دیں تو ان کی پیروی کرنا پھر جائز نہیں ہے۔ جیسے والدین کہیں کہ نماز نہ پڑھو، روزے نہ رکھو، داڑھی منڈا لو، سود کی نوکری کرو، تو ایسے موقع پر والدین کی بات ماننا ناجائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لا طاعۃ فی معصیۃ انما الطاعۃ فی المعروف، کیونکہ حدیث مبارکہ ہے کہ گناہ میں اطاعت نہیں، اطاعت نیک کاموں میں ہے۔ یہ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے۔ اور یاد رکھیں کہ والدین اگرچہ ظالم ہوں، اگرچہ وہ خود گناہوں میں ملوث ہوں، تب بھی جائز معاملات میں ان کی اطاعت کرنا اولاد پر لازم ہے۔ اب خاص آپ کے سوال کی جانب آتے ہیں۔ آپ نے جو سوال کیا کہ والدین، میرے والد صاحب نے مجھ سے کہا ہے کہ مجھے 2 لاکھ روپیہ دیں اور میری اتنی آمدنی نہیں ہے، تو والدین کی نافرمانیوں میں سے تقریباً 19 نافرمانیاں ذکر کی ہیں۔ ان میں سے جو نافرمانی نمبر 15 ہے وہ بخل کرنا، کہ والدین کو جب پیسوں کی حاجت ہو تو بخل سے کام لینا، یا تو سر سے دینا ہی نہیں، یا دینا تو بہت تھوڑے دینا جو ان کی حاجت کو پورا نہ کریں۔ یہ صورت میں ہے کہ جب اس کو گنجائش اس کے پاس ہے، اس کے پاس وافر مال ہے، یہ اپنے بیوی بچوں پر تو کھلے دل سے خرچ کرتا ہے، والدین کے لیے بالکل تنگ دست بن جاتا ہے، اس صورت میں یہ یقیناً نافرمانی ہے۔ اور اگر واقعی جیسا آپ بتا رہے ہیں ایسا ہی ہے کہ جتنی تنخواہ ہے، کیونکہ آج کل ائمہ حضرات کی تنخواہ انتہائی تھوڑی ہوتی ہے، جو اپنی ضروریات کے لیے بھی کافی نہیں ہوتی، اگر واقعی ایسا ہے تو پھر والد نے اگر قرض مانگا نہیں دیتے، نافرمانی کے گناہ میں آپ بالکل ملوث نہیں ہوں گے، لیکن پھر بھی چونکہ وہ والد ہیں، اگر شاید آپ کو ضرورت ہوتے اور آپ والد سے مانگتے اور والد صاحب کے پاس نہ ہوتے تو شاید وہ کسی سے ادھار پکڑ کر بھی، جیسے تیسے اپنی کوئی چیزیں بیچ کر بھی آپ کی وہ حاجت اور ضرورت کو پورا کرتے۔ آج ان پر یہ وقت آیا ہے تو آپ کو بھی چاہیے کہ کچھ نہ کچھ ان کی ضرور مدد کریں، چاہے کوئی چیز بیچ کر یا کسی سے ادھار پکڑ کے، کسی طرح ان کی جتنی ممکن ہو ان کی مدد کر سکتے ہیں تو مدد کرنی چاہیے۔ صلہ رحمی ہے، اور اس کو مطلب والدین کی جو خدمت ہے ان کے ساتھ صلہ رحمی ہے، اس کے حوالے سے بڑے فضائل آئے ہیں۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو اپنے ماں باپ کا ادب و احترام کرنے کی اور ان کی خوب خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی نافرمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔